دوستو تراویح کی نماز بے انتہا فضیلت رکھتی ہے اور تراویح کی نماز کے ایک سجدے کے بدلے میں اللہ 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بے شمار فضیلتیں تراویح کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں اور جانتے بھی ہیں، لیکن آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آج کل جو تراویحیں ہو رہی ہیں یہ ایک طرح سے رسم بن کر رہ گئی ہے۔ میرے دوستو، آج میں اس کے اچھے اور برے پہلو کے اوپر غور کرنا چاہتا ہوں کہ کس طرح زمانے کی تبدیلی کے ساتھ، دور کی تبدیلی کے ساتھ، وقت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں بدلتی چلی جا رہی ہیں۔ وہیں پہ بہت ساری دینی تبدیلات بھی آ رہی ہیں، دین کے معاملات میں بھی لوگ بہت زیادہ بے احتیاطی برتتے چلے جا رہے ہیں۔ ان میں سے اگر آپ تراویح کی نماز کا معاملہ لے لیں تو تراویح کی نماز کے لیے جب کسی حافظ کو منتخب کیا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے اور اس حافظ صاحب سے کہا جاتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے بتائیے، تو وہ 2 رکعت نماز پڑھا کر کے بتاتے ہیں، یا مغرب کی نماز پڑھا کر کے بتاتے ہیں، یا عشاء کی نماز پڑھا کے بتاتے ہیں کہ مغرب کی 3 رکعت نماز پڑھائیے۔ وہ مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب ذرا آپ ایمانداری سے بتائیے کہ وہ جو حافظ صاحب مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے جو بغیر علم رکھنے والے، بغیر جانکاری کے، ان کو پتہ نہیں کہ تجوید کیا ہے، ان کو پتہ نہیں قرأت کیا ہے، ان کو معلوم نہیں ترتیل کیا ہے، ان کو معلوم نہیں تدویر کیا ہے، ان کو معلوم نہیں حدر کیا ہے، اور کس طرح تراویح پڑھائی جاتی ہے، ان چیزوں کا ان کو علم نہیں ہے۔ ان کو آواز سننا ہے۔ اب نماز پڑھانے والا جو نماز پڑھا رہا ہے مغرب کی، آپ ذرا ایمانداری سے بتائیے اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہوگا؟ اس کے دماغ میں یہ چل رہا ہوگا میں اتنا اچھا پڑھوں، اتنا اچھا پڑھوں کہ پیچھے جو کھڑے ہیں ممبر کمیٹی کے، وہ مجھے پسند کر لیں، سلیکٹ کر لیں، مجھے رکھ لیں۔ اب اس کے پورے نماز میں یہی بات اس کی توجہ کا طالب ہے، اور صرف یہی اس کے دماغ میں چل رہا ہے کہ کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بغیر انسلیکٹ کر دیا جاؤں، مجھے ایسا نہ ہو کہ رکھا نہ جائے، پسند نہ کیا جائے۔ یہ اس طرح کر کے وہ پوری نماز پڑھاتا ہے، تو بتائیے کیا اس کی نماز ہوگی؟ اب یہ تمام نیتیں ہیں اس کی نماز پڑھانے کی، پیچھے کھڑنے والے کی نماز نہیں ہوگی، آگے پڑھانے والے کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ تو ہو گئی مغرب کا حال۔ اب جب پڑھا لیے تو اب وہ جو پیچھے کم علم لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں، جوہلا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاں یہ ان حافظ صاحب کو رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے، حالانکہ ان کو تجوید کا علم نہیں، ان کو قرأت کا علم نہیں، ترتیل، تدویر، حدر کا معلوم نہیں ہے، ان کو وقف، مد متصل، منفصل اور ان تمام چیزوں سے کوئی واقفیت نہیں ہے۔ اگر آواز بہت ہی پیاری ہے، اوہو بہت اچھے حافظ صاحب مل گئے، اور اگر آواز اچھی نہیں تو نہیں، یہ حافظ صاحب نہیں چلیں گے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ حافظ صاحب جو نماز پڑھائیں گے اخلاص کے ساتھ پڑھائیں گے یا نہیں پڑھائیں گے۔ وہ جو قرآن پڑھیں گے تو ان کو قرآن کا کچھ تھوڑا بہت بھی مطلب پتہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ قرآن پڑھیں گے تو قرآن کے حقوق ادا کریں گے یا نہیں کریں گے، اس کا فیصلہ نہ وہ لوگ کر سکتے ہیں اور نہ وہ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو ایک اچھی پیاری آواز چاہیے جو کانوں کو اچھی مزہ دے سکے، اس کے کانوں کو خوش کر سکے، ایسا حافظ۔ اب جب وہ پسند کر لیا جاتا ہے تب آتا ہے معاملہ کہ اس کو نذرانہ کیا دیا جائے گا، ہدیہ کیا دیا جائے گا۔ اللہ ماشاءاللہ، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں دوستو، بہت ہی کم ایسے ہیں جو اخلاص و للہیت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھاتے ہیں۔ میں ایسے حفاظ کو خود بخود ذاتی طور پر جانتا ہوں، لیکن آج کے وقت میں زیادہ تر مسجدوں میں یہ معاملہ ہے کہ حافظ ڈیمانڈ کرتے ہیں پیسے کی، اور مسجد کمیٹی والے کے سامنے رکھتے ہیں بات کہ ہمیں اتنا چاہیے، اور مسجد کمیٹی والے کہتے ہیں کہ ہم اتنا ہی دے سکیں گے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اتنے میں نہیں پڑھائیں گے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا اور لے لیجئے، وہ کہتے ہیں تھوڑا اور بڑھا دیجئے، وہ کہتے ہیں تھوڑا اور کم کر دیجئے۔ اس طرح معاملات ہونے کے بعد کسی ایک نذرانے کے اوپر، حالانکہ اس کو نذرانہ بولنا ہی جائز نہیں ہے، نذر صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، اس کو ہدیہ بولا جا سکتا ہے، تو اس ہدیے کے اوپر تعین ہوتا ہے، مقرر ہوتی ہے بات، اس کے بعد حافظ صاحب تراویح پڑھانے کے لیے آتے ہیں۔ اب یہ ہو گیا ایک ناجائز کام پہلے ہی کہ ہدیہ متعین کیا گیا، پیسہ متعین کیا گیا، وہ ڈیمانڈ پوری کی گئی، اس کے بعد یہ تراویح شروع ہوئی۔ اب یہاں سے شروع ہوتی ہے تراویح، تو تراویح میں اکثر مسجدوں کا حال میں نے پہلے ہی کہا، اللہ ماشاءاللہ سب کی نہیں بات کر رہا ہوں، اچھے حفاظ بھی موجود ہیں، لیکن جب یہ حافظ صاحب تراویح پڑھاتے ہیں تو تراویح پڑھانے کا انداز کیسا ہوتا ہے؟ جیسے راجدھانی ایکسپریس چلتی ہے، بالکل سپر فاسٹ۔ ارے دنیا کا سگنل، آپ ٹریفک سگنل توڑ دیں گے نا تو آپ کو 500-600 روپے جرمانہ لگ جائے گا، اور یہاں قرآن کے اندر بھی کچھ رول ہے، کچھ جگہ ٹھہرنے کا ہوتا ہے، وہاں پہ ٹھہرنا
ضروری ہوتا ہے، لیکن حافظ صاحب سارے سگنل توڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں، نہ مد متصل کا خیال ہے، نہ مد منفصل کا خیال ہے، نہ وقف کا خیال ہے، نہ وقف لازم کا خیال ہے، کسی چیز کا اعتبار نہیں، بس دھڑ 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 وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یعلمون تعلمون کے سوا کچھ بھی مقتدیوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، یعلمون تعلمون کے علاوہ آخری لفظ کے علاوہ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ الحمدللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ کے بعد جو شروع ہوتا ہے پھر ایسی اسپیڈ پکڑتا ہے، میرے دوستو اس طرح قرآن پڑھنا اور سننا دونوں ناجائز اور حرام ہے، اس طرح قرآن کی بے عزتی ہے، قرآن کی بے حرمتی ہے۔ چاہیے یہ کہ سلیکٹ کرنے والے اور سلیکٹ ہونے والے دونوں کو یہاں پہ احتیاط کرنا ہے۔ پہلے ہی نذرانہ اور ہدیہ متعین کر کے ایک گناہ ہم نے کما لیا ہے، اخلاص باقی نہیں رہا، اب جو پڑھایا جائے گا وہ پیسے کے لیے پڑھایا جائے گا، چلو یہاں تک کسی طرح بات ہضم ہو سکتی ہے، لیکن جب پڑھانے کے وقت میں قرآن کی آیتوں کا اور قرآن کے حقوق کا خون کیا جاتا ہے، اس کا جواب ہمیں دینا ہوگا، پڑھانے والے کو بھی دینا ہوگا، سننے والوں کو بھی دینا ہوگا۔ میرے دوستو اس لیے ہمیں اس کا خیال کرنا ہے، ہمیں اس کے اوپر توجہ دینی ہے کہ آج یہ ایک طرح سے رسم بن کے رہ گئی ہے، تراویح ایک طرح سے بالکل مذاق بن کر کے رہ گیا ہے ہر ایک سننے اور سنانے والے کی، بلکہ اس معاملے میں سننے والے کی خواہش ہوتی ہے کہ جتنا جلدی حافظ صاحب فارغ کر دیں، جو حافظ جتنا جلدی پڑھا دے گا وہ اتنا اچھا حافظ مانا جاتا ہے، جو حافظ جلدی فارغ کر دے گا اس کی تعریف کی جاتی ہے، جبکہ اگر وہ تھوڑا سا آرام سے ٹھہر کے پڑھیں گے تو 10 سے 15 منٹ لگے گا۔ ایک پارہ کی اگر تلاوت روزانہ ہوتی ہے، مان لیجئے کہ اس میں آدھا گھنٹہ لگتا ہے، اگر اس اسپیڈ کو تھوڑا کم کر دیا جائے، سمجھ کے اچھے سے پڑھے جائیں تو 10 منٹ اور لگے گا، اس سے کسی کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، ہارٹ فیل نہیں ہو جائے گا، آپ کا بی پی نہیں بڑھ جائے گا، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے۔ لیکن اگر یہ اسپیڈ اسی طرح رہی تو گناہ ضرور ہوگا، نہ سننے کا ثواب نہ سنانے کا ثواب ملے گا۔ دوستو اس لیے میں نے کہا کہ تراویح ایک طرح سے رسم بن گئی ہے، ایک طرح سے رواج بن کر کے رہ گئی ہے، نہ کسی چیز کا خیال نہیں رکھا جا رہا ہے، اخلاص و للہیت اور قرآن کی محبت، اس کو سننے کا ذوق، سنانے کا شوق جو ہونا چاہیے اس سے قطعاً منہ موڑ لیا گیا ہے، اور ایک طرح سے رسمن قرآن سننا بھی ہے اور سنانا بھی ہے۔ اور اسی طرح پھر طاق رات جب آتی ہے، اللہ اللہ پھر تو کیا کہنا ہے، اس میں 6 پارے پڑھنے پڑتے ہیں حافظوں کو۔ اس طاق رات کے اندر ہوتا کیا ہے، کچھ نوجوان ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں، کچھ نوجوان ادھر ادھر پھر رہے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت مسجد میں ہو رہی ہوتی ہے، چند لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، حافظ صاحب بالکل راجدھانی ایکسپریس سے بھی زیادہ اسپیڈ میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو 6 پارہ پڑھنا ہے، اور سننے والے کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، پڑھنے والے کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ مجھے ذرا بتاؤ کس دین نے، کس مذہب نے کہا ہے کہ اس طرح قرآن پڑھنے کا تمہیں ثواب دیا جائے گا؟ میرا دعویٰ ہے کہ اگر تم پورا قرآن اس طرح ختم کرو تو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ایک صفحہ سمجھ کر کے پڑھنے میں جو ثواب ملے گا، اس طرح پورا قرآن پڑھنے میں آپ کو اتنا ثواب نہیں ملے گا۔ دنیا کے کسی عالم، کسی مفتی، کسی اچھے عالم سے آپ جا کر کے پوچھ سکتے ہیں، اگر یہ میری بات غلط ثابت ہو جائے تو خدا کی قسم میں آپ کے سامنے توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں پوری ذمہ داری، پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ آج کل یہ قرآن کا مذاق بنا دیا گیا ہے، اور ہمیں ذرہ برابر بھی اس کا احساس نہیں ہے۔ وقت بچانے کے لیے لوگ بیزار ہوتے ہیں، کوئی فرض اور واجب تو ہے نہیں رات میں طاق راتوں میں قرآن کی تلاوت کرنا، جس کو اللہ نے شوق دیا ہے، جس کو ذوق دیا ہے، جن کو شب قدر کی تلاش ہوتی ہے، جن کو معلوم ہوتا ہے اس رات کی فضیلت کیا ہے، تو وہ لوگ خود بخود جاگیں گے، خود قرآن کی تلاوت کریں گے، نوافل پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے۔ یہ زبردستی کا تھوپی ہوئی عبادت اللہ تعالیٰ کو قطعاً قبول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کو رسم مت بناؤ، ہر چیز کو ضروری مت بناؤ، ہر چیز کو فرض واجب کے دائرے میں مت لاؤ، جو سنت مستحب ہے اس کو اسی دائرے میں رہنے دو، اسی میں امت کی بھلائی ہے۔ ورنہ ثواب کمانے کی بجائے ہم گناہ کما لیتے ہیں، ہمیں ثواب ہونے کے بجائے ہمیں اور گناہ ہو جاتا ہے۔ غور کیجئے اس بات کو، علماء کرام سے پوچھئے، رابطہ کیجئے، آپ کسی نہ کسی عالم کو جانتے ہوں گے، آپ کے کانٹیکٹ میں کسی نہ کسی عالم کا نمبر ہوگا، فون لگائیے اچھے عالم سے۔ میں نے بارہا کہا اچھے عالم سے پوچھئے، مسائل پوچھنا ہو، دین کے بارے میں پوچھنا ہو، ہر ایرے غیرے سے نہیں پوچھیں گے۔ ارے جو ہارٹ کا آپریشن کرنے والا ڈاکٹر ہے اسی سے ہارٹ کا آپریشن کروائیں گے نا، کہ للو پنچو چھوٹے موٹے ڈاکٹر سے آپ ہارٹ کا آپریشن کروا لیں گے؟ لہٰذا اچھے عالم دین سے آپ علم دین سیکھیے، جانیے مسائل کو کہ واقعی یہ مسائل کیا ہیں، قرآن کی تلاوت کا مطلب کیا ہے، قرآن کے حقوق کیا ہے، قرآن کے پڑھنے کا مطلب کیا ہے،
تلاوت کا مطلب کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ جو ہم نے رسومات بنا کر کے رکھے ہیں، رواج بنا کے رکھے ہیں، اس کا کوئی معنی مطلب نہیں ہے، نہ دنیاوی نہ دینی فائدہ اس کے اندر ہے، الا ماشاء اللہ۔ میں نے بارہا کہا ہر ایک اس میں شامل نہیں ہے، کچھ لوگ اخلاص کے ساتھ پڑھانے والے بھی ہیں، کچھ لوگ اخلاص کے ساتھ پڑھنے والے بھی ہیں، کچھ لوگ اخلاص کے ساتھ سننے والے بھی ہیں، یقیناً موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اجر نصیب کرتا ہے، لیکن بالعموم میں نے گفتگو کی ہے کہ آج کے وقت زیادہ سے زیادہ میں جانتا ہوں نا، مجھے معلوم ہے کہ ایسی چیزوں میں کیا ہوتا ہے، سنانے والے کا دل نہیں ہے سنانے کا، سننے والے بیزار ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ چائے نوشی کر رہے ہیں، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، آ کے 5 منٹ بیٹھ گئے، بس اسی میں ان کا وقت گزرتے رہتا ہے۔ خدا را میرے دوستو، پہچانو، سمجھو بات کو، غور کرو ان باتوں کے اوپر، اور رسم و رواج کو چھوڑ کر کے اللہ کے فرائض کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اللہ کی دین کے رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، ورنہ تو رسم و رواج چلتے رہیں گے، کوئی اس کو بدلنے کا نام نہیں لے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو گمراہیت سے محفوظ رکھے، اور ہم نے جو ایجاد کر دی ہے برے رسم، اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ اور مامون رکھے، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ثواب کی نیت سے آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے کہ کوئی ایک بھی اگر ان مسائل کو اچھے سے سمجھ گیا، باتوں کو سمجھ گیا، تو آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔